الحمدللہ رب العالمین۔ محترم پیارے بھائیو، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے کیا کہنے۔ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے خزانے کا مالک بناتا ہے، اپنی پراپرٹی کا مالک بناتا ہے، تو وہ جوان پھولے نہیں سماتا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ۔ پروردگار نے تمام کائنات کا مالک بنایا۔ محترم پیارے بھائیو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ پروردگار نے اپنے محبوب کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائی، کیا کیا نوازشیں نبی کونین علیہ السلام کو عطا کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی پر قربان نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے مرگی کی بیماری ہے، آپ دعا فرمائیں کہ مرگی کی بیماری دور ہو جائے۔ محترم پیارے بھائیو، اس عورت نے اپنا عریضہ رکھ دیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اس عطا سے نبی کونین علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، تم اگر چاہو تو میں مرگی کی بیماری دور ہو جائے اس کی دعا کر دوں، یا تم اگر اس پر صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے، تم کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، اگر میں صبر کروں گی تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا، ہاں میں اگر چاہوں گا دعا کر دوں گا تمہاری مرگی کی بیماری دور ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو گی تو صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس عورت نے کہا، سرکار ایسا کریں، آپ مجھے جنت کی دعا دے دیں۔ نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا، دعا تو میں مرگی کی بیماری دور کرنے کی بھی کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی قدرت دی ہے، لیکن اگر تم صبر کرتی ہو تو صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ نبی کونین علیہ السلام نے یہ کہا تو اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے صلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا، ہاں رب کا وعدہ ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ نبی کونین علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی، لیکن پھر اس نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا حکم ہے میں صبر کا گھٹ پی لوں گی اور مرگی کی بیماری کے ساتھ ہی دنیا میں اپنے زندگی کے ایام گزاروں گی، لیکن سرکار جب مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے میں لڑکھڑا کر گر پڑتی ہوں، اور ہوتا یہ ہے کہ میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے اور اس طرح میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے میں اس سے حفاظت کی دعا کر دیتا ہوں۔ نبی کونین علیہ السلام نے اس عورت کے بے پردہ ہونے سے محفوظ رہنے کا دعا فرمائی۔ محترم پیارے بھائیو، نتیجہ یہ ہوا، صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت دنوں تک اس عورت کو دیکھا، یہاں تک کہ نبی کونین علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا، تب بھی وہ عورت زندہ رہی اور ہم نے اس کو اسی عالم میں دیکھا کہ اس پر مرگی کے دورے پڑتے، وہ زمین پر لڑکھڑا کر گر جاتی، لیکن کبھی بے پردہ نہ ہوتی۔ یہ ہے نبی کونین علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ۔ محترم پیارے بھائیوں، اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، اور جب ایک دوسرے سے مل کر کسی کو کوئی بات کہنی ہوتی تو یہاں تک کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا یہ وجدان تھا کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو اس عورت کی تعریف میں یوں کہتے کہ جس کو دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لے۔ محترم پیارے بھائیوں، ایک طرف تو صحابہ کرام میں وہ 10 صحابہ یہ جن کو نبی کونین علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ کہا، یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں نبی کونین علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ یہ تو صحابہ مشہور ہوئے، لیکن محترم پیارے بھائیو، اعلیٰ حضرت نے کیا ہی پیاری بات فرمائی، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کونین علیہ السلام کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ۔ پروردگار ہم تمام کو اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے تا دم زندگی اس نبی کونین علیہ السلام کی غلامی میں ہم تمام کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی نبی کونین علیہ السلام کا سچا عشق ہم تمام کے رگوں میں پیوست فرمائے۔